قال اما انا قد سألنا عن ذلك، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم نے یہ مسئلہ پوچھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں سألنا عن ذالک سے مراد ہے رسول پاک سے پوچھنا۔ فقال ارواحهم فی جوف طیر خضر، فرمایا ان کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہے۔ کیا معنی؟ بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ پرندے بمنزلہ سواری کی ہیں، جیسے آپ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تو وہ شہداء کی سواریاں ہیں، ارواح الشہداء کی۔ تو بعض علماء نے صورت طیران کو تشبیہ مانی ہے طیر خضر کے ساتھ، جیسے دوسری حدیث آئے گی نسمۃ المومن طائرن۔ اور بعض علماء نے سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہنے کو ان کا جسد مثالی مانا، لیکن جسد مثالی کا مسئلہ آئے گا کہ وہ کوئی باہر کا جسم نہیں ہے، وہ اسی جسم کثیف کے اندر سے جو نسمہ جسم لطیف ہے وہی جسد مثالی ایک صورت یا شکل۔ تو خیر اگر کوئی جسد مثالی سے گھبراتا ہو تب بھی کوئی نہیں مسئلہ، تو وہ سواریاں مان لے کہ فی ہوا سے لے طیر یا اجواف پہ طیر یا جوف پہ طیر یا صورت طیران سے کنایا تشبیہ مان لے، جیسے پرندے اڑتے ہیں اس طرح وہ ارواح کو ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی، آنے جانے چگنے پینے کھانے میں تو ہوتی اپنی شکل میں ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں بھئی دیکھیں ماسٹر اکاڑوی نے جہاں اعتراض کیا اس حدیث پر کہ اس سے ہندوؤں کا مذہب تناسخ ثابت ہو رہا ہے، تناسخ، تو یہ اعتراض ہم پہ ہے یا رسول پاک پر؟ پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے جب یہ حدیث صحیح ہے تو ہم پہ اعتراض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ فرق آنا چاہیے۔ تو وہ خوش ہیں کہ ہم نے مماتیوں پہ اعتراض کیا، حالانکہ یہ اعتراض تو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا فی اجواف طیر خضر، یہ تو رسول پاک کے الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں مماتی تناسخ کے قائل ہیں ہندوؤں والا عقیدہ، اور وہ اجواف طیر مانتی ہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر ہم کہتے تو پھر تو کہتا، لیکن براہ راست اعتراض ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حدیث پر۔ تو جواب یہ ہے کہ ماسٹر نے اس میں بھی ڈنڈی لگائی۔ تناسخ یا آبا گون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ ارواح کسی دوسری شکل یا چیز میں آ کر دنیا میں آتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی قیامت شیامت نہیں، اچھی روح ہے وہ کسی اچھی شکل میں دنیا میں آ گئی بطور جزا کے، اور بری روح ہے تو وہ کسی بری شکل میں آ گئی، جیسے ماسٹر اکاڑوی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی پارٹی، لیکن آتی کس میں ہے؟ دنیا میں آتی ہے۔ اور یہاں جو حدیث میں ہے یہ کہاں کی بات ہے؟ جنت کی۔
دنیا میں نہیں آتی. اور ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ یہ مد مقابل ہے قیامت کے عقیدے کے. تو وہ کہتے ہیں جب اچھی روح ہے اچھی شکل میں، بری روح ہے بری شکل میں، وہ دنیا کے اندر آتی ہے اپنا سزا جزا بھگتنے کے لیے، تو قیامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور قیامت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو ان کا آواگون تناسخ قیامت کے انکار پر مبنی ہے، جبکہ حدیث میں یہ نہیں آ رہا کہ دنیا میں واپس آتی ہے. البتہ ان اہل بدعت للڑوں کا عقیدہ بالکل تناسخ والا ہے. یہ دنیا میں واپسی کے قائل ہیں کہ دنیا میں آتی ہیں، بچہ چچا بھی جان جاتی ہیں، اونٹ کا سودا بھی کرتے ہیں، کفن چور کے انگوٹھے کو بھی پکڑتے ہیں، غسل دینے والے کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور یہ دنیا میں رجعت اور آواگون کے قائل ہیں. حدیث میں نہ یہ حدیث رجعت کے خلاف بھی نص ہے اور آواگون اور تناسخ کے خلاف بھی نص ہے. اب دیکھو ارواحہم فی جوف طیر خضر، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں یا پیٹوں میں، لہا کنادیل، ان کے لیے کندیلے ہیں، معلقۃ بالعرش، دیکھا کہاں لٹکی ہیں؟ معلقۃ بالعرش. آگے تسرح من الجنت حیث شاءت، تسرح من الجنہ یا فی الدنیا؟ من الجنہ، وہ روحیں چرتی ہیں، چگتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، من الجنہ، جنت میں جہاں چاہیں، حیثو شاعت، ثم تعوی الی تلک الکنادیل، پھر آتی ہیں ان کندیلوں کی طرف، اور بڑے بڑے وہاں ان کے کندیلیں اور کمرے بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی عرش کے ساتھ معلق ہیں، جن کا لنٹر عرش بن رہا ہے اور اس کے ساتھ معلق ہیں. فرمایا آتی ہیں، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعةً، پس جھانکا ان کی طرف ان کے رب نے، اطلاعةً جھانکنا، فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا، کس کو فرمایا ہے؟ شابج بولتے ہو، کس کو فرمایا؟ حل تشتہون شیئا، اوے ارواح مبارکہ، انہی ارواح پر. اور پیچھے کیا آ رہا ہے؟ اطلع الیہم ربہم، ہم ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ارواح کی طرف. حل تشتہون کا خطاب کس کو ہے؟ ارواح کو. چاہتے ہو کوئی چیز؟ قالوا ای شیء نشتہی، ای شیء نشتہی، کون سی چیز ہم چاہیں، یعنی سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہ بطور اکرام کے پوچھتے ہیں. اور آگے ذرا خیال کرنا، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، یہ نحن مبتدا ہے، نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ خبر ہے. وہ جو چبل مولوی پورا گھنٹہ تقریر کر رہا ہے کہ جہاں مبتدا ہوتا ہے خبر وہی ہوتی ہے. نبی اللہ حی، نبی قبر میں ہے تو حیات بھی قبر میں ہے. اس گدھے کو ذرا بتاؤ بھئی مبتدا خبر تو بھول گیا ہے. یہاں نانو مبتدا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. تم سے تو شیعوں کی عوام بھی اچھی ہے، شیعہ ذاکر تھوڑا سا اشارہ کرتے وہ پوری بات سمجھ لیتی ہے، اور تمہیں جب ایک ایک کو 10 دفعہ نہ کہو تمہیں سمجھ نہیں آتی. اب تو تمہیں سمجھنا چاہیے ہاں کہ مبتدا جہاں خبر وہاں اس کو کہو. الحمار العالی ذرا دیکھ، نحنو نسرح من الجنت، اب مبتدا خبر زمین میں ہے یا جنت میں؟
اچھا خیر، ہم چلتے ہیں جنت سے جہاں چاہیں. ففعل ذلک بہم 3 مرات، اللہ نے 3 مرتبہ ان کے ساتھ یہ کیا. فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسألوا، پس جب دیکھا انہوں نے کہ نہیں چھوڑے جائیں گے اس بات سے کہ بار بار ان سے پوچھا جائے گا. آگے ذرا خیال کرنا. قالوا یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ہماری ان روحوں کو ہمارے ان بدنوں میں واپس کر دے، ہماری ان روحوں کو ہمارے ان بدنوں میں واپس کر دے. یہ شہید منتیں کرتے ہیں. حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، حتیٰ کہ ہم قتل ہوں. حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری فلما رأى الیس لہم حاجۃ ترکوا، جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی، اللہ تو عالم الغیب ہے، یہ ان کا اکرام ہوتا ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو کدھر کر دے، ہمارے جسموں میں واپس کر تاکہ ہم دوبارہ تیری راستے میں شہید ہوں، تو پھر اللہ ان کو چھوڑ دیتی. آگے آ رہی حدیث، وہاں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے آپ کیا سمجھیں کہ قرآن نے جو کہا عند ربہم یرزقون، اس کا معنی محمد مصطفیٰ نے صحیح بیان کیا یا للڑ صحیح بیان کرتی؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ ارواحہم فی اجواف طیر. اب کتنا صاف بات ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آیت کا صحابی پوچھ رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے کہ اس آیت کا ہمیں معنی سمجھاؤ. اب ایک تفسیر ہے امام الانبیاء کی اور ایک تفسیر ہے اکاڑوی بے حیا کی. اب تمہاری مرضی ہے، ایک امام الانبیاء کی تفسیر چھوڑ دیں. اب دیکھو نا کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی مماتی قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کر رہے ہیں، اور ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ہمارا صحابہ والا معنی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جن چیزوں میں ہمارے ساتھ جھگڑا ہے اللہ کے فضل سے، میں نے آپ کو قرآن سے وہ معنی دکھایا، پھر امام الانبیاء کے فرمان سے وہ معنی صحیح احادیث میں موجود ہے. لیکن یہ اتنا ظالم طبقہ ہے کہ وہی چال لو بڈھیے چال والا ان کا نعرہ ہے، اور ان کا وہی مقصد ہے کہ شور ڈالتے جاؤ، اور شور کرتے کرتے تو انہوں نے پراپاگنڈا اتنا کر لیا کہ باقی اب اچھے بھلے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، حالانکہ انشاءاللہ دیکھیں گے ان کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی دلیل نہیں ہے. دلیل نام کی ان سے شیعہ بہتر ہیں، ان سے رضا خانی بہتر ہے. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، سب مذاہب کا مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شیعہ جب استدلال کرتی ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ ٹانگ صحیح اڑاتی ہے. اسی طرح بریلوی، اسی طرح پرویزی، دنیا میں واحد لا وارث اور یتیم یتم عن الدلیل والا مذہب ہے تو وہ یہ للڑوں بے ایمانوں کا مذہب ہے، جن کے پاس کوئی دلیل نام کی چیز نہیں. اب دیکھو جہاں پر ایک بات سمجھ لو، یہ ضمیریں شمیروں پر بات ان کو کرنے عادت ہے، وہ فلانی ضمیر کدھر جائے فلاں، اس پر ذرا ایک چیز ذہن میں رکھ لو. ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ان کے اصول کے مطابق ہمارا سوال ہے کہ شہید کس چیز کا نام ہے؟ نہ ارواح نہ تے آگے اجسادہ، ارواح بھی جدا ہو گئے اجساد بھی جدا ہو گئے، تو شہید درمیان میں کہاں گیا؟ تو
یہ ایسے چول پن ہے یہ نسبہ جو نسب مجازیہ ہوتی ہے ان میں یہ ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میرا روح اور جسم خوش ہو گیا تو اب میں کوئی اور ہوں, روح جسم اور ہے. جو میں کہتا ہوں میرا روح یہ کہہ رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں میرا جسم یہ کہہ رہا ہے, یا روح اور جسم سے میرا روح اور جسم, یہ کیا ہے؟ یہ سب نسب مجازیہ ہیں, ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا قتل چونکہ فلاں تھے زندہ فلاں, یہ ساری نسب مجازیہ. ورنہ ارواح نا اجسادہ نا تو شہید کدھر گئے؟ ہاں بھائی ہاں دیکھو اب حدیث نمبر 2 یہ ہے بخاری میں, سب کتابوں میں ہے, بخاری دیکھیں. فرماتے ہیں ام حارثہ بن سراقہ, یہ نبی کریم علیہ السلام کی صحابیہ ہے. آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت یا نبی اللہ, فقالت یا نبی اللہ, پس کہا اس نے اے اللہ کے نبی, الا تحدثنی عن حارثہ, مجھے خبر نہیں دیتے حارثہ کے بارے میں. وکانا قتل یوم بدر, اور حارثہ یہ بدر میں قتل ہو گیا تھا. اصابہ سام غرب, اس کو تیر لگا تھا غرب, اور غربت والا یعنی اجنبی تیر, جس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دشمن کا تیر ہے یا کسی اپنے کا بھول کر لگ گیا. آگے ذرا خیال کرنا. فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ, یہ حیات شہداء کا مسئلہ یہ تو اتنا پیغمبر کے زمانے میں مشہور تھا کہ عام زنانیوں کو بھی پتا تھا کہ شہید جنت میں زندہ ہوتا ہے. یہ اتنا شائع اور عام مشہور مسئلہ تھا. اس کو تیر چونکہ غرب سمجھتے ہو نا, کہ وہ تیر لگ گیا, سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ اپنوں کا لگا ہے یا دشمن کا تیر ہے, یعنی شہید ہے یا نہیں. اس لیے انہوں نے سوال کیا ان کانا فی الجنہ, اگر ہے وہ حارثہ جنت میں, صبر تو میں صبر کروں گی. وَإِن کَانَ غَيْرَ ذَلِكَ, اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے یعنی اپنے کسی کا تیر, ان کو شک پڑا تھا نا, مشہور ہو گیا تھا کہ اپنے اسے مارا گیا ہے. تو ماں اب کب کھڑی ہو, تو ماں برداشت نہیں کر سکی اور وہ یہ تحقیق کر رہی تھی کہ میرا بیٹا شہید ہے یا نہیں. یہ اس لیے کہتی ہے صبر تو. وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجتہدت علیہ فی البکا, اور اگر وہ جنت میں نہیں گیا یعنی شہادت نہیں ہوئی اس کی, تو پھر دیکھو میں کیسے روتی ہوں. اجتہدت ہیں, بڑا صبر تھا. اجتہدت علیہ فی البکا. قال یا ام حارثہ, آپ نے فرمایا اے حارثہ کی امی, تو جنت پوچھ رہی ہے. انہا جنان, وہاں پر کئی باغات ہیں, کئی جنتیں ہیں. جنان فی الجنہ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ. وَإِنَّ ابْنَكَ, اور تیرا بیٹا وہ کہاں پہنچ گیا؟ اصحاب الفردوس الاعلیٰ, وہ جنت الفردوس کو پہنچ گیا, فردوس اعلیٰ کو پہنچ گیا. تو شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ شاباش جنت اور کہا ان ابنک, جی بیٹا روح ہوتا ہے کہ جسم ہے؟ گدھی کے بچوں, کیسے لوگوں کو خراب کیا. اب ان سے پوچھو ان ابنک, تیرا بیٹا پہنچ گیا ہے. او بزرگو کون پہنچا ہے؟ بیٹا. اب ماسٹر اکاڑوی جہاں کشتی کرے گا حدیث سے, اچھا بیٹا جسم ہوتا ہے یا روح ہوتا ہے؟ شبل. ہاں اطلاقات ہوتے ہیں, اطلاقات, اور
اطلاقات کی چلو بات میں آگے کر دوں گا، تو یہ چبل پارٹی یہی ایک آدھ لفظ دیکھے گی نا تو کہ اچھا یہ قتل جسم ہوتا ہے کہ روح ہوتا ہے، اور ان سے پوچھو بیٹا جسم ہوتا ہے کہ روح ہوتا ہے؟ اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان ابنا کے اصحاب الفردوس الاعلی، بے شک بیٹا تیرا پہنچ گیا الفردوسا، آگے آئے گا فردوس کون سی جنت ہے؟ اعلی۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 2809 اور حدیث نمبر 3، یہی واقعہ آ رہا ہے، سند بدل گئی، آگے تھوڑے سے لفظ بھی اور ہیں۔ کالا قد عرفت منزلت حارثۃ منی، اے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے کہ میں حارثہ سے کتنا پیار کرتی ہوں، حارثہ کتنا میرا محبوب بیٹا ہے آپ کو پتہ ہے۔ فَإِن يَكُن فِي الْجَنَّةِ، اگر وہ حارثہ جنت میں ہے اور اس کی شہادت قبول ہو گئی، اصبر وَأَحْتَسِبْ، میں صبر بھی کروں گی اور ثواب کی نیت سے۔ وَإِن تَكُنْ أُخْرَىٰ، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے، ترا ما اسنا، پھر آپ دیکھو گے میں کرتی کیا ہوں۔ ترا ما اسنا، پھر آپ دیکھو گے کہ میں کیسے کیا کرتی ہوں، یعنی پھر میرا رونا دیکھنا کہ میں روتی کتنی ہوں۔ فقال، آپ نے فرمایا، او شاباشی، ویحا کے، او شاباشی، شاباشی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیا بولتے ہو؟ آپ نے بے حقے کا معنی کیا ہے؟ واہ شاباشی، شاباشی، بلے بلے، بلے بلے، ابا جنت واحدہ، کوئی ایک جنت تو نہیں ہے، ابا جنت واحدہ، کوئی ایک جنت تو نہیں ہے یا انہا جنان کثیرہ، بات یہ ہے کہ جنتیں بہت ہیں، بڑے باغات ہیں۔ وَإِنَّهُ، پہلے ان نبنا کے، اب کیا آیا؟ انہو ضمیر آ گئی، اور ضمیر معلوم ہوتا ہے ضمیر کا مرجع بھی روح بن سکتی ہے نہیں بن سکتی؟ انہو، بے شک وہ تیرا بیٹا، فی جنت الفردوس، وہ جنت فردوس میں پہنچ گیا۔ بخاری یہ دو مقام پہ آئی، ایک 6550 رقم اور دوسرا 3982، حدیث نمبر 4۔ یہ یہی ہے، لیکن اس میں فرق ہے تھوڑا سا، سند بدلی ہے اور اس میں جی آ رہا ہے ان کان فی الجنت لم ابکے، اگر جنت میں ہے تو میں روؤں گی نہیں اور صبر کروں گی، اور وَإِلَّا سَوْفَ تَرَىٰ مَا أَصْنَعُ، ورنہ دیکھے گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ اب آگے آ رہا ہے اِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، تیرا بیٹا جنت الفردوس کے، اور وہ بھی اعلیٰ، اوپر والی بلڈنگ میں پہنچ گیا۔ 6567، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ شہید کی حیات کہاں کی آ رہی ہے؟ مسلم کی حدیث بھی کہتی ہے کہاں؟ جنت، تسرح من الجنہ، اور بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ان ابنا کے اصحاب الفردوس الاعلی۔ اب آگے حدیث نمبر 4-5، یہاں پر حضرت انس بن مالک، یہ وہی حضرت انس بن مالک ہے جس کے ذمہ الانبیاء احیاء لگائی گئی ہے، یہ بخاری ہے، اور حضرت انس بن مالک ہیں، فرماتے ہیں
قال ما من عبد یموت، سبحان اللہ، ما من عبد یموت لہ عند اللہ خیر، کوئی بندہ بھی نہیں مرتا، ما من عبد یموت لہ عند اللہ خیر، جس کی اللہ کے پاس اچھا انجام ہو، یسرہ ان یرجع الی الدنیا، کہ وہ چاہتا ہو، خوش کرتا ہو اس کو دنیا میں لوٹنا، یعنی جس آدمی پر بھی موت آ جائے اور وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خیر، اور اس کے اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہو، جنتی روح ہو اور اچھا ٹھکانہ ہو، تو اسے یہ پسند نہیں ہوتا یسرہ ان یرجع الی الدنیا، دنیا میں آنے پر خوش نہیں ہوتا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اسے اگر کہا جائے کہ او پاک روح چل دنیا میں، ساری دنیا کے خزانے، سب کچھ، بازار، خزانے، بینک بیلنس، سارے جہان کی بادشاہی، تجھے ہم بادشاہ بنا رہے ہیں، سوچنے والی بات ہے، اس میں بڑے فوائد ہیں اس حدیث میں، اس آدمی کو یہ خبر دے، اور خبر بھی اللہ پاک دے کہ سارے جہان کا تجھے بادشاہ بنا رہا ہوں اور پوری روئے زمین پہ تجھے حکمران بنا رہا ہوں، چل دنیا میں، تو وہ روح کہتی ہے ساری دنیا کا بادشاہ بن جاؤ، میں واپس نہیں جاتا، ساری دنیا مجھے مل جائے میں واپس نہیں جاتا، سمجھ گئے یا نہیں؟ مزہ پتہ لگتا ہے کہ جنت کوئی بڑی چس والی جگہ ہے، ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے واپس نہیں آتا، یسرہ ان یرجع الی الدنیا وان لہ الدنیا وما فیہا الا الشہید، الا الشہید، مگر شہید، شہید چاہتا ہے لما جرا من فضل الشہادت، جب شہادت کیا فضیلت اور درجے دیکھتا ہے، فإنہ یسر ان یرجع الی الدنیا، شہید چاہتا ہے اور خوش کرتا ہے کہ دنیا میں لوٹ آئے، فیقتل مرۃ اخری، اس کے دو معنی ہیں، شہید چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں لوٹا، اور دو معنی، ایک معنی لما جرا من فضل شہادت والکرامہ، وہ شہید جو شہادت کا مرتبہ دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ شہید ہونے سے اللہ نے کتنا اس کی روح کو مقام دیا اور اس کے ساتھ پیار کیا، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر شہید ہو کے آؤں تاکہ اور مجھے اونچا مرتبہ ملے۔ آپ نے سمجھا نہیں؟ سبحان اللہ کہنے کی مہربانی، لیکن بات سمجھی نہیں ہے۔ یہ شہید کیوں واپس آ رہا ہے؟ لما جرا من فضل الکرامت، فضل شہادت والکرامہ، شہید جب اپنا مرتبہ دیکھتا ہے اور مقام دیکھتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مرتبہ مل گیا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پھر شہید ہوں تاکہ مجھے ڈبل مرتبہ ملے اور مقام ملے، ایک۔ اور دوسرا اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی کہ بوقت شہادت کے جو لذت شہید کو ملتی ہے، این جب روح نکل رہا ہوتا ہے اور شہید کو پروٹوکول اور اوپر سے سلامیاں اور اس کو عزت اکرام ملتا ہے، اور اس وقت جو اس کو سرور ملتا ہے، وہ سرور اور وہ لذت جنت میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے یسرہ ان یرجع الی الدنیا فیقتل مرۃ اخری، اللہ مجھے آپ سب کو خالصتاً مسئلہ توحید پر شہادت نصیب کر دے۔ ہاں، مجھے آپ سب کو اللہ شہادت کی موت دے، اور شہادت بھی ہو لے اشاعت توحید و سنہ، توحید و سنت کی اشاعت کرتے ہوئے ہم شہید ہوں، اللہ ہماری یہ دعا قبول کر لے۔ ہاں بھئی دیکھو، اب دیکھو، قال سمیتو
انا سبنا مالکن. آمین ذرا سوچ کے کہنا. پچھلے سے پچھلے سال بھی طالب علموں نے آمین کہی تھی اور پھر شہید بھی ہو گئے. تم بھی آمین ذرا اونچی کہہ رہے ہو, ذرا خیال کرنا, اگر دل کرے تو آمین کہو. ہاں اچھا خیر, یہاں جو دعا ہوتی ہے وہ قبول دعا ہوتی ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھو. آمین تو تم نے کہہ دی, ہاں آمین کہی, اور یہاں کی دعا اللہ کے فضل سے کبھی چوکی نہیں ہے. ہاں وہ قدرتی اس سال بھی. اچھا خیر چلو, بہرحال جنہوں نے آمین کہی ہے نا وہ سوچ لے. ہاں اگر اوپر اوپر آمین تھی تو توبہ طیب ہو جائے, اگر دل سے ہے تو پھر تیار رہو. ہاں بھائی, سمیت تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک لڑکا تھا نا ادھر, وہ اس کو میں بولتا تھا بابا چلاسی. تو وہ میں نے خواب میں دیکھا, تو مجھے کہتا ہے کہ جنت میں بہت مزے ہیں. میں وہ ذہن میں تھا کہ یہ شہید ہو گئی ہے, تو ایسے خواب تو خواب ہوتی ہے. میں نے اسے خواب میں دیکھا تو بہت خوش تھا اور بڑے عجیب سا لباس پہن کے. تو مجھے کہتا ہے جی جنت میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں, لیکن آپ کے دورے کا ہم تذکرہ تکرار کرتے ہیں, وہاں پر تکرار کرتے ہیں, جہاں سے کیا وہاں دورے کا ہم بڑا تکرار کرتے ہیں اور بڑا مزہ ہوتا ہے. خدا خوف کر, کوئی آمین کہے, نعرے لگا رہا ہے. ہاں بھائی اچھا, تو چلو بہرحال ہم خواب تو بیان نہیں کرتے, بہرحال آ گیا ہے تو اس کو, یہ صرف بشارات کی حد ہوتی ہے, اس میں کوئی چیز اور نہیں ہوتی. تو اچھا خیر آؤ دیکھو حدیث نمبر 6, حضرت انس بن مالک. ہاں بھائی جس نے, جو خدمت والے ساتھی ہیں وہ بے شک چلے جائیں, لیکن جو دوسرے خدمت کے بہانے پہ جاتے ہیں ان پہ نظر رکھو. خدمت والے ساتھی جن کی ڈیوٹی ہے وہ چلے جائیں, اپنا کام کریں. ہاں بھئی انس بن مالک کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احد يدخل الجنت. یہ حدیث بھی آ گئی, یہ حدیث نمبر 6 ہے. ما احد يدخل الجنت, کوئی آدمی نہیں جو جنت میں داخل ہو, یحب ان یرجع الی الدنیا, پسند کرتا ہو دنیا کی طرف لوٹنا, وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ, اور اس کو دے دیا جائے زمین پر جو کچھ ہے اسی کو دیا جائے, إِلَّا الشَّهِيدِ, الا الشہید, مگر شہید, یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات لما جرى من الکرامہ. شہید یہ چاہتا ہے, تمنا کرتا ہے. اب تمنا کدھر ہے بھائی, کیسے تمنا کرتا ہے؟ اے پیچھے دیکھو, ان تردا الحدیث جو فسر بعضہ بعضا, جیسے قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے اسی طرح حدیث بھی بعض کی تفسیر کرتی ہے. وہ یتمنا, وہ تمنا کیا ہے؟ اور ان یرجع الی الدنیا کی صورت ان ترد ارواحنا فی اجسادنا, یہی صورت ہوتی ہے. اس لیے اس پر مستقل حوالے بھی ہیں. یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جب قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے. نہیں بابا, قیامت کے بعد کی بات الگ ہے. یہ شہید کی روح جب مرنے کے بعد جنت میں جاتی ہے اس وقت. اور اس پر میں نے آپ کو کہا کہ انترد ارواحنا فی اجسادنا, اور اسی کو علامہ ابن رجب الحنبلی اور
علامہ ابن العز الحنفی دونوں اس طرح اور حضرات نے حیات الشہداء کی وضاحت میں ذکر کیا ہے. یہ ایک زائد فائدہ لکھ لو کہیں کام آئے گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا کا پھر کیا معنی؟ اس لیے یہ تمنا ہے جب شہید کی روح جنت میں پہنچتی ہے. تو اب اس پر دو سپیشل وہ حوالے ہیں. ابن رجب الحنبلی اس کی کتاب ہے احوال القبور، اور ابن العز الحنفی اس کی کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ، اس میں یہ روایات لایا اور اس نے پوری وضاحت کی. تو یہ اس لیے کہ کہیں اگر کوئی چبل آدمی محرف ہو ان کو بدلے ورنہ تو خود حدیث میں موجود ہے ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، یا خود موجود ہے تو نئی چیز لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو تو کہتے ہیں حدیث نمبر 7 اس حدیث کو سمجھنا ہے. آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ. کون ہے؟ امام الانبیاء. آپ کی توجہ ہوگی تو حدیث سمجھ آئے گی، نہیں تو بالکل نہیں آئے گی. والذی قسم اس ذات کی نفسی بیدی میری جان جس کے قبضہ میں ہے، لبدت تو البتہ میں چاہتا ہوں انی اقتل فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں، خیال کرنا، انی اقتل فی سبیل اللہ کہ میں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں. ایک حیات اقتل کے بعد یقتل فی سبیل اللہ امواتا، بل ایک ہے حیات اقتل سے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے، تو حیات تو مل گئی ہے. دنیا کا کوئی ملا للوڑ اس روایت کو حل کرے. آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں، تو قتل ہونے سے حیات نہیں ملتی؟ شہید کی حیات ہے یا نہیں؟ تو ثم احیا کا کیا معنی ہے؟ ثم احیا کا وہی حیات ہے ان ترد ارواحنا والی، اور اقتل میں وہ حیات ہے ارواحہم فی اجواف طیر خضر والی. اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. ہاں ہے، عقل بہت چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. اوپر کی منزل خشک ہو تو سمجھ نہیں آئے گی. بھائی اقتل قتل کیا جاؤں ایک حیات، تو شہید کی حیات تو ہے نا احیاء، لیکن آپ تمنا کس کی کر رہے ہیں؟ دنیا والی حیات کی. اور قتل سے ملتی ہے، معلوم ہوتا ہے ایک حیات مل رہی ہے بعد القتل، اور ایک کی آپ کر رہے ہیں تمنا. دونوں ایک چیزیں ہیں یا جدا ہیں؟ ایک حیات کی تمنا کر رہے ہیں، ایک حیات قتل سے مل چکی ہے. تو سوال یہ ہے دونوں حیاتیں ایک ہیں یا جدا ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے امام الانبیاء شہید بھی ہوں، امام انبیاء بھی ہوں، لیکن قتل کے بعد جو حیات ملتی ہے وہ اور ہے، اور قتل سے پہلے والی حیات اور ہے. یہ حیات دنیاوی کی تمنا کر رہے ہیں، اور جو بعد القتل حیات حاصل ہوئی ہے وہ خالص برزخیہ اخرویہ. بالفاظ دیگر آپ کو قتل کے بعد جو حیات حاصل ہوئی وہ بل احیاء والی ہے، عند ربہم یرزقون والی، وہ روحانی فی الجنہ ہے. اور ثم احیا میں آپ تمنا جس حیات کی کر رہے ہیں وہ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا والی ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے. نقتل فی سبیل کا اقتل حتی نقتل اقتل نقتل اقتل.
کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے. اگر یہ آ گئی کبھی بیتی نہیں بن سکتے. یہ بخاری ہے، کوئی بخار نہ ہو تو آپ ایک حیات مل گئی، وہ حیات ہے روحانی، وہ قتل سے ہی مل گئی. اور پھر کہتے ہیں سما اوہیا. یہ سما اوہیا کیا ہے؟ سما اوہیا. اور پچھلی حدیث پہ جاؤ، انتردا. ہاں، یہ وہ حیات مانگ رہے ہیں ہماری روح کو جسم میں داخل کر دے جو شہید مانگتے ہیں. وہی سما اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں. سما اوہیا سما اقتل. صحیح بخاری 2797 صفحے. اور اس کے ساتھ چلو یہ حدیث ذرا ذہن میں رکھنا، اس پہ تفریح میں بعد میں ڈالوں گا. ابھی چلتے جاؤ. حدیث نمبر 8ویں حدیث ہے. یہ حدیث جابر ہے. حضرت جابر پریشان تھے ہیں. حضرت جابر کا والد شہید ہو گیا عبداللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے حضرت جابر کو اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں تجھے ذرا پریشان دیکھتا ہوں. قل تو یا رسول اللہ، کل تو کہا میں نے اے اللہ کے رسول، میرا باپ شہید ہو گیا اور بچے بھی چھوڑ گیا، دین بھی چھوڑ گیا. قال افلا ابشرک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں؟ بما لکی اللہ بہ اباک، اللہ نے تیرے باپ سے کیسے ملاقات کی ہے؟ قال بلا یا رسول اللہ، کہا کیوں نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے. وَأَحْيَا أَبَاكَ، ہاں وَأَحْيَا أَبَاكَ، اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا. فَكَلَّمَهُ كَفَاهَا، اور اس کا آمنے سامنے کلام کیا. فَقَالَ يَا عَبْدِي، کہا اے میرے بندے، تمنا علیکا اُعْتِکا، مجھ سے مانگ، تمنا کر. او حل تشتہونا، پیچھے دیکھو حدیثیں بھی انشاءاللہ ساتھ ساری ایک دوسرے کی وضاحت کرتی آئیں گی. جیسے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر ہیں، اسی طرح پیغمبر کے فرمان ایک دوسرے کی تفسیر کریں گے. کہتا ہے اللہ نے فرمایا تمنا علیہ، وہاں پر کہ حل تشتہون شیئا، یا الگ کر کے پوچھا بتا میرے بندے، تمنا کر مجھ پر، میں عطا کروں تجھے. قال یا رب، آگے تو ہو جینی احیا ابا کا، تو ہو جینی احیا ابا کا، تو ہو جینی. سمجھ گئے ہو جب وضاحت کروں؟ ہاں، تو آگے عرض کرتا ہے اے میرا ربا مجھے زندہ کر دے. تو آیا ابا کا تو ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے باپ کو زندہ تو کیا ہے، تو اب کس حیات کی دعا کر رہے ہیں؟ آگے آئے گا انت ردا روحی فی جسدی، انت ردا روحی فی جسدی. یہ ہے توجین. معلوم ہوتا ہے جو شہید کی حیات ہے وہ اس جسم والی حیات نہیں ہے. اس جسم والی حیات کا شہید مطالبہ کرتا ہے لیکن یہ مطالبہ قبول نہیں ہوتا. کچھ سمجھے ہو کہ نہیں؟ ہیں شہادت والی حیات اور ہے اور دنیاوی حیات اور ہے. اور فرق اور کیا ہے؟ یہ روح جسم دونوں کی زندگی ہے، وہ اکیلی روح والی زندگی ہے. اس لیے آگے میں نے اسی پر لائی حدیثیں. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لو، رب تو جینی فاقتل فیک ثانیہ،
بس قتل کیا جاؤں میں تیرے راستے میں دوسری مرتبہ۔ قال الرب، فرماتے ہیں اللہ پاک، قال الرب انہ قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون۔ انہو قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات لکھی گئی، سبقت کر گئی، مضبوط مضمون ہے، جو روحیں آ گئیں پھر جا سکتی کوئی نہیں۔ لا یرجعون، واپس ہو سکتے کوئی نہیں۔ قالا وانزلت هذه الآیہ، اور فرمایا یہ آیت اتاری گئی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ھذا حدیث حسن غریب پھر من ھذا الوجہ الی آخرہ المسند الموضوعی۔ آگے دوسرا جہاں پر آ رہا ہے یا عبدی تمنا علیہ، حدیث نمبر 9، یا رب تو ہو جینی فاقتل فیک ثانیہ، یہاں پر بھی انہو قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، وانزلت هذه الآیہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ سنن ترمذی 3010، ابن ماجہ 2890، حدیث نمبر 10 یہ بھی آ رہی ہے۔ آگے فاقتل فی سبیل، یہاں پر لفظ سے یا بدل گیا۔ آگے اللہ اکبر۔ یہ صفحہ 17 پہ آ جاؤ۔ ہمارے میاں والی کے ایک بزرگ تھے، شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمہ اللہ، وہ چلتے چلتے فرماتے تھے کہ اے ماہیہ نہیں مکدا، اے ماہیہ نہیں مکدا کسے دکھیے گئے ہے۔ ہاں بات صحیح ہے۔ ہم دیکھو یہاں پر لفظ آ رہی ہے صفحہ 17، فقال لہ تمنا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا عبداللہ کو تمنا کر، مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ فقال یا رب، ہاں کیا ہے آگے، قال اتمنا ان ترد روحی، آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں یہ معنی ہے کہ دنیا میں واپس کر، دنیا میں۔ اب دیکھو نا اس کے ساتھ بھی ملاؤ، اوہ یا کے ساتھ بھی وہی انتردہ ارواحنا اس کے ساتھ، اور ارجع الی الدنیا یہ کیا، اتمنا ان ترد روحی وتنشر خلقی کما کانا۔ سبحان اللہ، یہ کہ میں تمنا کرتا ہوں میری روح کو بھی واپس کر دے اور میرے جسم کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دے۔ کس کر دے؟ ٹھیک ہیں، کیا بنا دے؟ تن شورا خلقی، میرا جسم بھی زبردست ٹھیک ٹھاک ہو جائے، میری روح واپس کر دے کما کان۔ ہیں یہ کہتا ہے چبلو جہان کا قتل چونکہ جسم
ہیں، اس کا نہ رسول پہ ایمان ہے نہ قرآن پہ ایمان ہے۔ ابھی بھی صوفی کہتے ہیں ان کو کافر نہ کہو، اگر یہ کافر نہیں تو خدا کی قسم ہندو بھی پھر کافر نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اتنا قرآن کا انکار۔ او حیات الاموات والی ایتیں بھی جمع کرو اور یہ آیات اور احادیث بھی جمع کرو، اگر اتنے دلائل کا منکر کافر نہیں نا، پھر ابو جہل کے بارے میں بھی امید رکھو۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ تماشا بنائے، سوفڑ بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے پڑھانا ہے ذرا بجرب ضربن فوا ضارب، اور پھر جی فروئی مسئلہ ہے، اور فروئی نہیں، سنجا کرنا فروئی ہے، یہ فروئی نہیں ہے۔ اتمنا ان ترد روحی وتنشر خلقی کما کان وترجعنی الی نبیک فاقاتل فی سبیلک۔ ہاں مشرکاں نال لڑن دی جڑی چاس آئی ہے وہ اتنے نہیں ہے۔ ہاں اب دیکھو آگے آ رہا ہے پھر حدیث نمبر 15، حدیث نمبر 15 وہاں پر دیکھیں نیچے ہیں، یا رب تردنی فوقتل فی کا ثانیہ، آگے صرف وہی حدیث ہیں، لفظ ہیں، الجہاد لابن ابی عاصم رقم الحدیث 196، اور آگے 16 کو ذرا دیکھ لو، موجم ابن العرابی، یہ ابن العرابی بڑا محدث ہے، ابن العرابی رقم الحدیث ہے 2133، موجم ابن العرابی۔ اب دیکھو ان کو کہو کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ احیا اباکا فکلمہ کفاہا فقال تمنا یا عبداللہ قال الہی وما اتمنا علیکا۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، وقد ادخلتنی الجنہ، قد ادخلتنی الجنہ، اے میرا مالک میں کیا تمنا کروں، تو نے مجھے جنت میں داخل کیا ہے۔ ادخلتنی، ادخلتنی ضمیریں شمیریں بھی سمجھ لو، الجنتا جنت میں، فقال یا عبداللہ تمنا، قال فی الثالثہ والرابعہ، اوہ یا تیسری یا چوتھی مرتبہ کا مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل فنزل اللہ تحسبن الذین قتلوا۔ تجھے آیت کیا بتانے، یہ اسی آیت کا معنی کر رہا ہوں حدیث سے، ابھی تک حدیثوں سے اسی آیت کا مفہوم آ رہا ہے کہ یہ آیت یہی بتانے آئی ہے کہ شہیدوں کی زندگی روحانی فی الجنہ۔ آگے چلے جاؤ، او حدیث نمبر 17، ان اللہ تبارک و تعالی احیا اباکا، وہ بھی اسی طرح ہے۔ آگے حدیث نمبر 18، یہ الگ ہے، یہ اور حدیث ہے، اس میں حضرت جابر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اصیب اخوانکم بأحد، جب شہید ہو گئے تمہارے بھائی احد والے، جعل اللہ ارواحہم فی حواسل طیور خضر، رکھ دیا اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں، تحت العرش، عرش کے نیچے، تارے دو، یہ تردو نہیں پڑھنا، وارادہ یارے دو، تارے دو انہار الجنہ، وارد ہوتی ہیں جنت کی نہروں پر۔ آگے خیال کرنا، وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، روحیں کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی؟
ताकुलु मिन सिमारिहा, रूहें खाती हैं फलों से, बताबी इला कनादिल मुअल्लकतिन तातल अर्शे। अहकामुल कुरान अल्लामा जस्सास राजी वो यही लाया इसी आयत की तफसीर में। तो ये जाबिर बिन अब्दुल्ला साहबी की है, इब्ने मसूद वाली नहीं है, ये अलग हदीस है, वो अलग हदीस है। हदीस नंबर 19। मैंने आपको बताया था कि अल्लामा इब्ने अतिया, शाह अब्दुल अजीज और मौलाना इदरीस कांदलवी, अल्लामा राजी, अबू हयान वगैरह ये फरमाते हैं कि ये हदीस मुतवातिर है। ये हदीस क्या है? बोलो शाबाश, क्या है? मुतवातिर। और मैंने आपको कहा था कि हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह तवातुर। हम तवातुर, अब जरा हदीसें गिनते आओ, एक ही मजमून होगा, रावी बदलेंगे, संदे बदलेगी, और वहां पर तवातुर मानवी कदर मुश्तरक तो है ही, लेकिन आप ये भी जरा देखें कि तवातुर मजमून, ये मजमून जो है वो वाकई तवातुर से साबित है। और तवातुर होता है कती यकीनी कल कुरान। अब देखो हदीस नंबर 19, ये और है अबू सईद खुदरी की, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्ना अरवाह शुहदाए फी तैरिन खुदरिन तरहा फी रियाजिल जन्ना। सुभान अल्लाह। फरमाया हजरत अबू सईद खुदरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अरवाह शहीदों के फी तैरिन खुदरिन, बीच सब्ज परिंदों के पोटों के, तरहा फी रियाजिल जन्ना, चरती हैं जन्नत के बागों से। फयकूलुर रब्ब हल तालमूना करामतन अकरम मिन करामतिन अकरमतुक कुमूहा, जो मैंने तुम्हें करामतें अता की इससे। फयकूलून, कहते हैं ला, हाँ अल्लाह एक बात है, इन्ना वदिदना, क्या कहते हैं? इन्ना वदिदना, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, वदिदना अल्लाह का अहत्ता अरवाहना फी अजसादिना। अल्लाह एक हमारी तमन्ना है कि हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में वापस कर दे। अहत्ता अरवाहना फी अजसादिना, वापस कर दे हमारे रूहों को हमारे जिस्मों में। अब देखो कितना वाज़ेह है भाई बुजुर्गों, ये हदीस भी कहती है हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में वापस कर दे। और मुकाबले में खोता पार्टी की बातें, कत्ल चूके जिस्म, इन नुसूस से मालूम हुआ कि रूहें शहीदों के जिस्म में होती है गधे का बच्चा। कुछ ख्याल, कुछ हया करता, पीछे बातें आ गई है, कुछ खुदा रसूल का हया होता तो ये बक बक न करता। इनसे मालूम होता है, मार मुहक्किकुल असर, किधर तुझे मालूम होता है, किधर से तेरे वो आला इल्म है, कहाँ फिट किया करदा, हाँ कहाँ फिट है, मालूम होता है। इनको मालूम ही पता नहीं कहाँ से होता है। अकलुहु फी अदबारिहिम, हाँ इनको मालूम ही ऐसे होता है। देखो आगे आ रहा है हजरत हदीस नंबर 20। अनस कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअता बिर्रजुल मिन अहलिल जन्ना फयकूलुल्लाह, एक आदमी लाया जाएगा आले जन्नत में से, बस कहेगा अल्लाह पाक यब्ना आदम कैफा वजदता, कैसे पाया तूने मंजिल अपनी। ये नाम क्यों नहीं लिखा भाई? नाम लिख रहे तुझे मैं 2 डंडे लगाऊं। कहता है कि मुस्लिम की रिवायत में आमश रावी है, तो फिर आमश क्या है?
مدلس ہی ہے نا، تو انعنت المدلس غیر صحیحین کا وہ قاعدہ ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ کا انعنت المدلس لا یقبل ہو. ہاں کچھ ضوابط معلوم ہونے چاہیے. ہاں تو مسلم اور بخاری ایک. دوسرا آپ یہ بھی نہیں سمجھ رہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ حدیث پیش کریں تو آپ تھوڑا عقل سے کریں. میں نے تو آپ کو بتایا حدیث سے ہم کس چیز پہ پیش کر رہے ہیں، آیت کا معنی، اور ثابت ہم نے کس سے کیا ہے؟ قرآن سے. مسئلہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے. اور احادیث کیا پیش کر رہے ہیں؟ اس قرآنی آیت کا معنی، اور وہ بھی مضموناً کیا ہے؟ متواتر. ہم اسی حدیث کو تواتر. اور رہ گیا مسلم شریف کی حدیث بالکل صحیح سند کی ہے اور اعمش راوی بالکل موجود ہے، لیکن اعمش راوی پر جو اعتراض ہے وہ کیا ہے کہ مدلس ہے. اور مدلس کا قانون یہ ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ اگر وہ ان سے روایت کرے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی جب تک سما کی تصریح نہ کرے. تو یہ روایت کہاں سے ہم نے پیش کی ہے؟ مسلم سے. جب مسلم سے حدیث آئی تو پھر کون بے وقوف اس پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ اس کو تو مولانا سرفراز نے تسکین الصدور میں انہی دونوں حدیثوں کو لکھ کے کہا کہ یہ صحیح اسناد والی ہیں، سندوں والی ہیں اور بالکل صحیح ہیں. تو لہذا قانون علم الحدیث کے اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ذرا بھی. تو کہتے ہیں آمش ہے، اس نے اب نام آمش کا سنا ہے، آگے پتہ نہیں کہ آمش ہے تو پھر کیا ہے؟ آمش کوئی مصیبت ہے؟ آمش ہم نے جو اعتراض کیا تھا وہ سمجھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پیش کرتے ہیں اس کا راوی آمش ہے اور مدلس ہے، انعنا سے پیش کر رہا ہے، اور وہ انعنا بھی کہاں؟ ابو داؤد میں یا بہقی میں یا یعلا میں. تو اب وہ صحیحین کہتے ہیں بخاری مسلم کو، اور بخاری مسلم کی احادیث سما پر محمول ہیں. یہاں پر تدلیس، عدم تدلیس کی گفتگو نہیں چلتی. ان کے علاوہ تمام کتب میں جب تک تصریح سما کی نہ ہو تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی. یہ ضابطہ ہے حدیث کا. ہاں بھائی یہ آ گیا حدیث نمبر 22. چلو یہی آخری حدیث پڑھ لو پھر چھٹی کر دو. دیکھو ان عبد الرحمن ابن کعب انہو اخبرہ ان اباہ کعب بن مالک، کہتے ہیں ان کا باپ کعب بن مالک کانا جو حدث عن رسول اللہ، بیان کرتے تھے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیثیں نہیں مانتے. اب یہ 22ویں حدیث آ رہی ہے، ان کا باپ بھی ان کو نہیں مانتا. اور ان کے پاس کتنی حدیثیں ہیں؟ ٹوٹل 7. 7ویں تو خیر 7 ہی مان لیتی ہیں، ٹوٹل 7. اور 7 وہ بھی دیکھیں گے کہ دعویٰ کے مطابق ایک بھی نہیں. اور الٹا یعنی میں آپ کو وہ فراڈ اسیشن بتا رہا ہوں کہ لوگ بدنام کیسے کرتے ہیں اور یہ حدیثیں نہیں مانتے. ہمارا حدیث. اب دیکھو انشاءاللہ یہ حدیثیں وہ آگے چلی جائیں گی. وہ الگ جو اصل کاغذ ہے ان میں پوری 100 سینچری حدیث جمع ہے، پوری 100، تاکہ 100/100 نمبر ہوں ہمارے بھی اور ان کے بھی کہ پوری 100 حدیث کے منکر ایک ہی مسئلے میں، تو 100/100 بے ایمان بھی بنے. کہتے ہیں انما نسمۃ المؤمن یحدث عن رسول اللہ قال انما نسمۃ المؤمن، فرمایا رسول پاک نے نسمہ مومن کا طائر فی شجر الجنہ، پرندہ ہے جنت کے درختوں میں، حتی یبعثہ اللہ عز وجل الی جسدہ یوم القیامہ. تو المومن میں شہید ہے یا نہیں؟ یا شہید مومن نہیں ہوتا؟
مومن کی روح جنت میں رہتی ہے حتیٰ کب تک رہے گی؟ الی جسدہ یوم القیامہ. کبھی للڑوں سے یہ حدیثیں سنی ہیں؟ یوم القیامہ، قیامت تک وہ جنت میں رہے گی. یہ سنن نسائی رقم الحدیث 2073. اب یہ بھی دیکھتے ہو کہ ہمارے دلائل کہاں سے آ رہے ہیں اور بزرگوں کے کہاں سے آ رہے ہیں. ہاں یہ نسائی سیاہ ستہ ہے 2073. موطا مالک، بعض علماء نے فرمایا کہ بخاری سے بھی اول نمبر ہے. موطا مالک 337. مشکات نسائی ابن کثیر. آگے ذرا دیکھنا ہے اسی حدیث پر تبصرہ ہے امام ابن کثیر کا، وہ سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وفی الحدیث الذی رواہ الامام احمد. سن رہے ہو؟ فی الحدیث الذی رواہ الامام احمد عن الامام شافعی عن الامام مالک. کتنے آگے؟ یہ بھی تمہیں مبارک ہو. تمہاری دلیل میں 3 امام مسلسل راوی ہیں. 3 امام احمد بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی. تینوں امام. اس لیے سند جہاں کیا ہے؟ عن الامام احمد عن الامام شافعی عن الامام مالک عن الزہری عن عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک عن ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن طائر تعلق فی شجر الجنہ. روح مومن کا پرندے کی شکل میں چرتی ہے فی شجر الجنہ، جنت کے درختوں میں. حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ. یوم یبعثہ، جس دن زندہ کرے گا اس دن روح کو جسم میں واپس جائے گا. اب دیکھنا قد روینا فی مسند الامام احمد حدیثا فیہ البشارۃ لکل مومن بان روحہ. نسمہ سے مراد کیا لے رہا ہے؟ روح. بِأَنَّ رُوحَهُ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ، یہ کہ روح کی جنت میں. تَسْرَعُ أَيْضًا فِيهَا، اس جنت میں چرتی پھرتی ہے. فَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، اس کے پھل کھاتی ہے. فَتَرَى مَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، اس کی رونقیں اور خوشیاں لیتی ہے. وَتُشَاهِدُ مَا أَعَدَّهُ فَأَدَّهُ اللَّهُ، اللہ نے جو اس کے لیے تیار کیا اس کا مشاہدہ کرتی ہے. لہا من الکرامت، آگے آگے ذرا خیال کرنا. ہوا بے اسناد صحیح، ہوا بے اسناد صحیح عزیز عظیم اجتمع فیہ ثلاثۃ من الائمۃ الاربعہ اصحاب المذاہب المتبعہ. فإن الامام احمد رواہ عن الامام، اس کو حافظ لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جو بے اسناد صحیح عزیز عظیم، کیونکہ 4 اماموں میں سے 3 امام آ گئے. اس سے امام احمد کا مذہب بھی واضح ہو گیا. عثمانی جو بک بک کرتے ہیں اور مولانا سرفراز نے جھوٹ لکھا ہے کہ وہ اعادہ روح کے قائل ہیں، تو جب خود وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں تو روایت کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات بالکل واضح. آگے تھوڑا سا اس نے وضاحت کی ہے کہ یہ فی بشارت لکل مومن، ہر مومن کے لیے یہ بشارت ہے اور مقام شہید کا زیادہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.